شیخ عبد الواحد زید رحمت اللہ علیہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کی خیر ہے، اچھے کیوں نہیں پہنتا؟ لوگ بڑے تحفہ دیتے ہیں تجھے۔ وہ کہنے لگے حضور میرا دل نہیں کرتا۔ فرمانے لگے دل نہیں کرتا، تو نے طبیعت اس طرح کی بنائی ہے تاکہ جو آئے کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے۔ فرمانے لگے یہ طبیعت نہ بنا۔ حضرت غوث پاک ممبر پر بیٹھتے تھے تو 2000 دینار کا جوڑا پہن کے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا، اتنا مہنگا؟ تو آپ فرمانے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ممبر اور مصلے والے ہوتے ہیں وہ کوئی کنگال نہیں ہوتے، اللہ انہیں بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگے وہ تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تو کوئی مطلب کس کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا بندوبست کر لیتا ہوں۔ فرمانے لگے آج تو کھول کے روٹی پکا۔ ان کی زوجہ نے کھانا پکایا بڑا کھول کے۔ تو شام کا وقت ہوا، کھانا جب دسترخوان پہ لگا تو حضرت سلمان فارسی کھانے لگے تو حضرت ابو دردہ نے آدھی روٹی کھائی چھوڑ دی۔ فرمایا نہیں اور کھا۔ عباس فرمایا تجھے کہا نہ کھا، تو کس طرح کا بھائی ہے جو بات ہی نہیں مانتا؟ انہیں آدھی اور کھائی۔ فرمایا نہیں آدھی اور کھا، 3 روٹیاں ہیں، 1.5 تیری 1.5 میری، کھا۔ پوری روٹی کھلائی۔ پھر جب بستر بچھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کس کا بستر ہے؟ نے کہا جی آپ کا۔ فرمایا آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے تو عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کریں گے عبادت، مجھے بھی اللہ یاد ہے، لیکن تو بستر لا کے نا یہاں بستر بچھا۔ بستر لایا، فرمایا اکٹھے اٹھیں گے، میرے بغیر اٹھنا مت۔ کہتے ہیں 1-2 دفعہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان اگر سو رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ کہتے ہیں سحری کے وقت اٹھے، اکٹھے مسجد گئے، نماز پڑھی۔ کہنے لگے یار تو نے تو آج روزہ بھی نہیں رکھنے دیا۔ فرمایا روزے نفل ہیں، فرض ہوتے رمضان کے ہوتے تو روز رکھتے، یہ نفل ہیں، کبھی رکھنا چاہیے تو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں اب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھی فرض فجر کی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو دردہ کے دل میں خیال تھا کہ یہ تو میں نے بھائی تو بنا لیا پر یہ تو سواری کر گیا میرے اوپر۔ خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں حضور سے پوچھوں گا، لیکن فرماتے ہیں اس کا خیال ہی تھا، میں نے پوچھ بھی لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور یہ کچھ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، کھایا بھی کرو اور کچھ دیر روزے بھی رکھا کرو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پر میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں خواتین کو وقت دیتا ہوں، ان کی تکالیف کو سنتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو دین کے مزاج کو سمجھے، دین ایک خوبصورت کر کے ہمیں ماحول بنا کے دیتا ہے۔ دین ہمیں اجتماعی زندگی میں سارے کام شاندار طریقے سے، یہ جو لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی ویوں پہ، جن کو مذہب کے نام سے بڑی الرجی ہے، اور وہ والا مولوی بڑا پسند ہے جو کہے کہ داڑھی کی بھی ضرورت کوئی نہیں، پینٹ کوٹ بھی کھل کے پہنو، اور جناب جو چیز آپ آئے گی آپ اس کو کہہ دیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، کفر کے ساتھ ملو گلو جو مرضی کرو، اس قسم کے لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان عرب بے توفیق۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑا سونا، بڑا صاف ستھرا، بڑا آسان اور عمل کرنے والا دین عطا فرمایا ہے، عمل کرنے والا، اور قریب قریب قرینے قیاس حضور نے سارا کچھ دیا جو عین انسان کی فطرت کے مزاج کے قریب ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی حضور نے ہمیں میٹھا دین دیا اور انفرادی زندگی میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ آج موسم اللہ نے بڑا ٹھنڈا کر دیا جی۔ آپ پھر بھی ایسے ایسے ہی کرتے ہیں، ہلکا 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 سا ایسے سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کتنا اللہ کریم اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے، کتنا رحم۔ جب گرمی ہوتی ہے تو سارا دن ذکر ہوتا ہے بڑی گرمی ہے، تو ٹھنڈ ہو جائے تو اس کا زیادہ ذکر کیا کرو۔ الحمدللہ اللہ نے موسم اچھا کر دیا، کہنا چاہیے نا؟ کہہ دیں ایک دفعہ الحمدللہ، کہہ دیں الحمدللہ۔ یہ نا یہ ذہن بنائیں
وہ ہم نا مایوسیوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو ٹینشن بھی زیادہ رہتی ہے، اگر باتیں خوشی کی زیادہ کریں گے تو سکون بھی. دیکھو جی الحمدللہ اس نے سکون کر دیا، روزے شاندار بنا دیے رب کریم. تو یہ باتیں کیا کریں. انفرادی جو زندگی ہے نا اس میں بھی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، بس وہ آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی ہے. ایک صحابی تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو پوچھ رہے تھے نیکی کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، سوال کر رہے تھے. ایک جملہ میرے نبی پاک نے فرمایا. حضور فرمانے لگے نیکی تو تو کرے گا ہی، شر سے تو بچے گا ہی، کچھ نہیں نہ کر سکتا تو ایک کام ضرور کرنا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا؟ حضور نے فرمایا اگر تو کچھ نہیں نہ کر سکتا تو فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھنا. کس کے شر سے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر بھی شر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو. انفرادی زندگی میں لوگوں میں کچھ شر ہوتا ہے، وہ اپنا شر منتقل کرتے ہیں. ایک آدمی بدگمان ہو گیا نا کسی دیندار سے، دین سے، اب وہ شر کو آگے پھیلاتا ہے. چھوڑو جی مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ شر پھیلا رہا ہے. چھوڑو جی کیا رکھا ہے آج نیک لوگوں کے پاس بھی، یہ شر پھیلا رہا ہے. چھوڑو جی پاکستان کے سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے، سارے غلط ہیں، یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ شر پھیلا رہا ہے. یہ شر پھیلا رہا ہے. لوگ شر پھیلاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو نا، وسوسہ کو بری بات آئے تو صرف اس بندے سے جا کے پوچھو جس نے وسوسے کا حال بتانا ہو، دوسرے لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ بھی وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے. اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. اسلام تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام مسجد میں آئے تو کچھ لوگ نا ڈیوٹی سے اٹھ کے ہی آ گئے تھے، کام کاج سے اٹھ کے آ گئے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم غسل کر کے مسجد آتے، وجود سے بدبو نہ آتی، کسی کو تکلیف نہ آتی. آپ کو پتا ہے کچا لہسن کھا کے مسجد آنا منع ہے. کیوں جی؟ کچا لہسن کھانا حرام ہے، تو پھر منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. پیاز کھا کے مسجد آنا، میں اللہ جانتا ہے حضور کا دین سمجھ کے باتیں بتاتا ہوں. آپ جمعے والے دن کسی کی گردن پھلانگنا حرام ہے. میں نے ایک دن یہ بات پہلے بھی کی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہے تو میں آگے آ کے بیٹھتا ہوں، تو آپ نے تو حدیث ہی سنا دی. تو میں نے کہا پیار ہے تو ٹائم پہ آنا تھا نا. یہ کیسا پیار ہے کہ اتنے لوگوں کو کراس کر کے آپ نے پیار کیا؟ اور سخت لفظ ہیں حدیث میں. ہمارے حضرت صاحب تو ڈانٹ دیا کرتے تھے، کوئی آدمی ایک بندے کی گردن میں بیٹھ جاؤ سختی کے ساتھ ناراض ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے بر دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی جانب پل بنا لیا ہے، پل بنایا اس نے دوزخ کی جانب. یا رسول اللہ مسجد آ کے بھی، وضو کر کے بھی، جمعے کے ارادے سے بھی. فرمایا آیا جمعہ پڑھنے ہے، آیا مسجد ہے، پر لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے، اذیت میں کیوں مبتلا کرتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے یہ؟ اور میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انفرادی زندگی میں یہ سمجھ لیں، انفرادی زندگی میں کہ آپ کی جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہو نا، جسم سے بدبو آئے، اس کے لیے علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے. اس لیے کہ اس کی بیماری سے اگر لوگوں کو اذیت ہوتی ہے تو وہ مسجد نہ آئے. انفرادی زندگی میں حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. یار کتنا وہ شخص ظالم ہے کہ جو کسی سے ملنے آتا ہے تو بندہ دعائیں مانگتا ہے کہ اب یہ واپس چلا ہی جائے تو مہربانی اس کی. کتنا وہ ظالم ہے کہ گھر جاتا ہے تو بچے خوف سے سہم جاتے ہیں کہ ابا جی واپس چلے جائیں. بیوی ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے دعائیں مانگتے ہیں لوگ، بیویاں دعائیں مانگتی ہیں کہ اب اس کے ساتھ وقت تو گزارنا ہے، زندگی تو بتانی ہے، دعا کریں ذرا آسانی سے گزر جائے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بعض مردوں کو بھی دعائیں مانگتے دیکھا کہ دعا کریں اس عورت کے ساتھ میرا وقت صحیح گزر جائے، میرے 4-5 بچے ہیں. پر یہ زبان کی شریر ہے، یہ تکلیف دیتی. ہم لوگ اپنے صدقے دے کے، خیرات دے کے اور نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے جب معاشرے میں شر پھیلاتے ہیں نا، شر، تو پھر ہم دین کی خوبصورتی پر معاذ اللہ سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں. میرے رسول کریم